المدينة وين نروح بحالنا. آج کے درس میں ان موضوعات کے بارے میں بیان کروں گی: دل کے فرائض، واجبات اور اس کے گناہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ للہ تعالی، میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جس جگہ میں ہیں خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالی کے نام سے یہ درس شروع کرتی ہوں اور اس کی حمد و ثنا کے بعد اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ دل کے فرائض، واجبات اور اس کے گناہوں کا باب۔ دل وہ عضو ہے جو دوسرے تمام جسمانی اعضاء کو چلاتا ہے اور جس میں نیت قائم ہوتی ہے، لہٰذا یہ نہایت ضروری ہے کہ ایک انسان اپنے دل کی صورتحال سے باخبر رہے۔ دل کے فرائض میں سے یہ ہیں: اللہ پر صحیح ایمان لانا اور ہر اس چیز پر جو اللہ کی طرف سے ہم تک پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح ایمان لانا اور ہر اس چیز پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی۔ شعائر اللہ کی تعظیم کرنا، یعنی دین کے مشہور امور جیسے حج، اذان وغیرہ کی تعظیم کرنا۔ اللہ سے محبت رکھنا اور اس کی کلام یعنی قرآن، اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، آل رسول اور صالحین سے محبت کرنا۔ آل کا معنی یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان رشتہ دار ہیں۔ اللہ تعالی کا شکر اس طرح ادا کرنا کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا۔ خدا تعالی کا شکر کرنے کی دو قسمیں ہیں، ایک فرض اور دوسرا سنت۔ فرض شکر یہ ہے کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے، اور سنت شکر ادا کرنے سے فرض شکر ادا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اگر کوئی زبان سے کہے اے اللہ تیرا شکر ہے، یا کہ الحمدللہ، اور پھر وہ اپنے ہاتھ یا پاؤں یا زبان یا دوسرے جسم کے اعضاء کو خدا کی نافرمانی میں استعمال کرے، تو وہ خدا کا وہ شکر جو اس پر فرض ہے ادا نہیں کر رہا، کیونکہ فرض شکر ادا کرنے کا معنی خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو صرف جائز کاموں میں استعمال کرنا ہے، نہ کہ حرام کاموں میں، اور اس کو جاننے کے لیے جسم کے اعضاء کے گناہوں کے بارے میں علم حاصل کرنا لازم ہے۔ صبر کرنا، فرائض کی ادائیگی میں، حرام سے بچنے میں اور مصیبت برداشت کرنے میں۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے نفس پر قابو کر کے اپنی پسند کی چیزیں چھوڑ دے اور وہ چیزیں کرے جو کہ اس سے ناپسند ہو۔ بعض فرائض جیسے کہ رمضان میں روزہ اور ٹھنڈے پانی سے وضوء کرنا، اس میں کچھ مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفت الجنہ بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جس کا معنی ہے جنت مشکلات سے گھری ہوئی ہے اور جہنم دنیاوی لذتوں کی خواہشات سے
گری ہوئی ہے۔ بعض حرام چیزوں جیسا کہ حرام پیسے لینے سے بچنے کے لیے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن وسنتہ فإذا فارق الدنیا فارق السجن وسنتہ، جس کا معنی یہ ہے دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور اس کی خشک سالی ہے۔ جب وہ دنیا کو چھوڑتا ہے یعنی وفات پاتا ہے تو قید خانے اور خشک سالی کو چھوڑ دیتا ہے۔ فصل، دل کے گناہ۔ دل کے گناہوں میں سے کچھ یہ ہیں: خدا کے ہونے میں شک کرنا، تقدیر کا انکار کرنا۔ تقدیر کے انکار کا معنی یہ ہے کہ اس سے انکار کرنا کہ کوئی بھی چیز جو عقلی طور پر ممکن ہے وہ خدا کی تقدیر کے بغیر ہوتی ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھنے کا معنی یہ ہے کہ دل میں مکمل ایمان رکھنا کہ جو کچھ اچھا یا برا ہے وہ خدا کی تخلیق، مشیت، علم اور قدرت کے مطابق ہے۔ صحابہ، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین سے بغض رکھنا۔ الامن من مکر اللہ، یعنی اللہ کے عذاب سے خود کو بالکل محفوظ سمجھنا۔ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود خدا اسے سزا نہیں دے گا، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ ایمان ہونے کی بنا پر گناہ اور نافرمانی سرزد کرنے سے نقصان نہیں پہنچتا۔ القنوط من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہونا۔ القنوط من رحمت اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مکمل طور پر مایوس ہونا، یعنی کسی شخص کا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا باوجود اس کے کہ وہ صحیح توبہ کر چکا ہو۔ تکبر کرنا، یعنی حق کو قبول کرنے سے انکار کرنا اور اپنے آپ کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھنا اور دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا۔ عجب دل کے گناہوں میں سے ہے اور وہ تکبر کی طرح ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ خدا تعالی کی فرما برداری کرنے میں اپنے آپ پر فخر کرنا اور اس سے اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھنا، اس حقیقت کو بھولتے ہوئے کہ نیکی کی توفیق خدا تعالی کی دین ہے۔ ریاکاری، یعنی نیک عمل لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرنا۔ اللہ پر بدگمانی کرنا، یعنی ایسا اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالی اس کے گناہ نہیں بخشے گا بلکہ اس سے ان گناہ پر عذاب دے گا۔ عربی متن میں یہ عبارت پائی جاتی ہے سوء الظن باللہ، جس کا ظاہری معنی ہے خدا کے بارے میں بدگمانی کرنا۔ اس سے مراد ایسا شخص ہے جو یہ سوچ کر توبہ نہیں کرتا کہ خدا اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے لیکن کفر نہیں، کیونکہ یہ شخص نہ ہی یہ کہتا ہے اور نہ ہی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر اس نے صحیح طرح سے توبہ کی تو تب بھی خدا اسے معاف نہیں کرے گا، اور اسی طرح
وہ یہ نہیں سمجھتا کہ خدا گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالی کچھ ایسے لوگوں کو آخرت میں معاف کر دے گا جنہوں نے مرنے سے قبل توبہ بھی نہ کی۔ حسد کرنا یعنی کسی مسلمان بھائی کی نعمت پر کراہت کرنا اور پھر اس کراہت کی بنا پر پختہ نیت قائم کرنا کہ یہ نعمت اس مسلمان سے چھین لی جائے۔ میں یہاں پر آج کا درس ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلے درس میں۔ آپ مجھے اور میرے اہل خانہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ للمدينة